یہ کون غزل خواں ہے پرسوس و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنون آمیز۔ اندیشہ دانا کو بھی، یعنی وہ لوگ جن کی سوچ بہت فلسفیوں والی ہوتی ہے، وہ بھی اقبال کی پوئٹری سن کے ان میں بھی جنون بھر جاتا ہے کہ وہ کچھ عمل کریں۔ اور پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں یہ کون غزل خواں ہے، یعنی اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں یہ کون ہے جس کی پوئٹری میں اتنا عشق موجود ہے، اتنا جذبہ موجود ہے۔ گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، ناپختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز۔ جو فقر لوگ ہوتے ہیں، جو درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو زندگی گزارتے ہی بادشاہوں جیسی ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ ناپختہ یعنی کچی ہے پرویزی، یعنی بادشاہت۔ آپ بادشاہ نہیں بن سکتے اگر آپ کے پاس سلطنت نہیں ہے۔ تو کوئی عام آدمی بھی اگر درویش بن جائے تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہوں جس فقر کی دستاویز۔ جو بڑے بڑے شیر دل حکمران تھے وہ بھی ان فقر کے سامنے نہیں بیٹھ پاتے تھے، لیکن اب ایسے فقر باقی نہیں ہے جس کا افسوس ہے اقبال کو۔ اے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا، ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ پرانے جو درویش تھے وہ قیامت برپا کر دیتے تھے، لوگوں میں جذبہ بھر دیتے تھے۔ تو اقبال پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ اے درویش، جو آج کے جو ملا حضرات ہیں وہ کیسے ہوا کرتے تھے پہلے کے بزرگ، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ اقبال میں اس شعر میں ان درویشوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے تو شعلے کی طرح جو ہے دل روشن ہو جایا کرتے تھے، اور جن کی جو فکر تھی وہ بجلی سے زیادہ تیز تھی، سوچ بجلی سے زیادہ تیز۔ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ ملوکیت میں ظلم و جبر ایک جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تیمور اور چنگیز جیسے جابر لیڈر پیدا ہوتے ہیں جو اس جنون کی انتہا پر پہنچ کر اعتدال پہ لے آتے ہیں۔ یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و سنا خون ریز۔ ہندوستان کا کافر علامہ اقبال بغیر تلوار اور نیزے کے خون ریزی کر رہا ہے، اور اس بات کو داد دیتے ہیں عراق اور پارس کے لوگ ان کی پوئٹری کے لیے۔ یعنی اقبال کی پوئٹری ایسی ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ جذبے پیدا کر دیتی ہے۔